کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے۔ وہی دل جو رمضان میں ہلکا لگتا ہے اب پھر سے تھوڑا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ وہی زبان جو روز قرآن، دعا، ذکر میں مصروف رہتی تھی اب اکثر صرف ضروری باتوں تک سمٹ جاتی ہے، اور پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے، مجھ سے کچھ چھوٹ رہا ہے۔ شاید آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہو۔ رمضان میں ہم سب سپر پروڈکٹیو بن جاتے ہیں، پھر اچانک روٹین ٹوٹ جاتی ہے، نیند واپس ہیوی ہو جاتی ہے، سکرین زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے، اور جو نور رمضان میں اندر محسوس ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ کم سا لگنے لگتا ہے۔ یہ صرف شیڈیول کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ روح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور شاید سب سے درد والی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم عبادت کم کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کنیکشن سے دور ہو رہے ہوتے ہیں جسے رمضان نے اتنا خوبصورت بنا دیا تھا۔ اگر رمضان کے بعد ایک ذکر کو اپنی زندگی سے بالکل بھی نہیں جانے دینا چاہیے تو وہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور اسی کی طرف پلٹتی ہوں۔ سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو چیز سب سے چھوٹی لگتی ہے وہی سب سے گہرا اثر رکھتی ہے۔ رمضان میں ہم اپنے بیسٹ ورژن کے قریب ہوتے ہیں، ہم نماز سنبھالتے ہیں، زبان سنبھالتے ہیں، نظر سنبھالتے ہیں، دل کو بھی زیادہ گائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد سلپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ کبھی نماز میں وہ لطف نہیں رہتا، کبھی غصہ جلدی آ جاتا ہے، کبھی بیکار سکرولنگ پھر سے نارمل لگنے لگتی ہے، کبھی کوئی پرانی عادت واپس آواز دینے لگتی ہے، اور پھر انسان دو غلطیاں کرتا ہے۔ پہلی غلطی، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں ویسا نہیں رہا، شاید میں پھر سے پیچھے چلا گیا ہوں۔ دوسری غلطی، وہ اللہ کی طرف واپس آنے کے بجائے اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ یہیں پر استغفار ایک رحمت بن کر آتا ہے۔ استغفار صرف گناہ کا ذکر نہیں ہے، استغفار واپس آنے کا دروازہ ہے۔ استغفار وہ لفظ ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے پہلے جوڑ دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے سکون دینے والی بات یہ ہے کہ استغفار کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو پہلے سب چیزیں ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ بس اسی حال میں اللہ کے پاس آ سکتی ہیں، تھکی ہوئی، بکھری ہوئی، گلٹی، کنفیوزڈ، اور کہہ سکتی ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، اور یہ تین لفظ دل کو واپس اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس تب جائیں گے جب ہم بہتر ہو جائیں گے، لیکن اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے پاس آؤ تاکہ تم بہتر ہو سکو۔ یہاں ایک بہت نازک سی بات سمجھیں، رمضان کا مقصد صرف ایک مہینہ اچھا گزار لینا نہیں تھا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب آنے کا ٹیسٹ محسوس کر سکیں، اور پھر اس قرب کو باقی مہینوں میں بھی بچائیں۔ لیکن یہ قرب کیسے بچتا ہے؟ بڑے بڑے پلان سے نہیں، ہر دن پرفیکٹ روٹین سے بھی نہیں، بلکہ چھوٹے لگاتار زندہ عمل سے۔ اور استغفار انہی چھوٹے لیکن زندہ عمل میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سوچے، جن کی زندگی سب سے پاک تھی، جن کا مقام سب سے بلند تھا، وہ بھی استغفار کرتے تھے، تو پھر ہم اور آپ کو کتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم استغفار کو صرف غلطی کے بعد کہنے والا لفظ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہر حال کا ذکر ہے۔ جب دل ہیوی ہو تو استغفار، جب بے چینی کی وجہ سمجھ نہ آئے تو استغفار، جب کوئی پرانا گناہ یاد آ کر شرمندگی دے تو استغفار، جب لگے کہ رمضان والی روحانی حالت کم ہو رہی ہے تو استغفار، جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو استغفار۔ اور اس ذکر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو معافی کی امید نہیں دیتا، بلکہ یہ آپ کو اللہ کی رحمت کا بھی احساس دیتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی رحمت کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، سنبھل جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ استغفار صرف آخرت کا ذریعہ نہیں ہے، دنیا کی برکت کا بھی سبب ہے۔ یعنی یہ ذکر صرف روح کو صاف نہیں کرتا بلکہ زندگی کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ کب، کیسے، کس انداز میں، کبھی کبھی ہمیں فوراً سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن بہت سے لوگ ایک چیز محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ لگاتار استغفار کرتے ہیں دل کی گرد آہستہ آہستہ اترنے لگتی ہے، بے چینی اتنی گہری نہیں رہتی، غلطی کا احساس مایوسی میں بدلنے کی بجائے توبہ میں بدل جاتا ہے، اور انسان کو پھر سے لگتا ہے میں اب بھی اللہ کے قریب آ سکتی ہوں۔ شاید یہی سب سے بڑا ریوارڈ ہے، صرف ثواب نہیں، صرف اجر کا حساب نہیں، بلکہ وہ نرم سی کیفیت کہ اللہ نے ابھی بھی مجھے چھوڑا نہیں ہے، میں ابھی بھی اس کے رحمت کے سائے میں ہوں، اور واپس لوٹنا اب بھی ممکن ہے۔ اور سچ کہوں، یہی احساس انسان کو دوبارہ گرنے سے بچاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت دور چلا گیا ہوں تب وہ دور چلا جاتا ہے، لیکن جب اسے لگتا ہے کہ نہیں، دروازہ اب بھی کھلا ہے، تو وہ رک جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ذکر کو رمضان کے بعد کیسے زندہ رکھا جائے؟ بہت سمپل، اسے مشکل مت بنائیں، روٹین بنائیں۔ صبح اٹھتے ہی 10 مرتبہ پڑھیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر، کوکنگ کرتے ہوئے، ٹریولنگ میں، سونے سے پہلے، یا پھر جب دل ہلکا سا ٹوٹنے لگے۔ آپ چاہیں تو 33 مرتبہ روز رکھ لیں، چاہے تو 100 ٹائمز، لیکن نمبر سے زیادہ ضروری ہے مسلسل رہنا، کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو لگاتار ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات رمضان کے بعد
اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی لوگ آہستہ آہستہ فیڈ ہونے لگتے ہیں۔ پہلے قرآن کم ہوتا ہے، پھر ذکر کم ہوتا ہے، پھر غلطی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے میں پھر سے کبھی ٹھیک طریقے سے کروں گا، اور یہی وقت نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اب مت رکنا، رمضان ختم ہوا ہے اللہ کی رحمت نہیں، وہ مہینہ چلا گیا دروازہ نہیں، وہ ماحول کم ہوا ہے اللہ کی قربت کا چانس نہیں۔ آپ کو صرف ایک دھاگا پکڑنا ہے اور اسے ٹوٹنے نہیں دینا۔ میرے لیے اور بہت سی بہنوں کے لیے یہ دھاگا استغفار ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ جتنا سمپل اتنا پاورفل، جتنا ہلکا اتنا گہرا، جتنا چھوٹا اتنا زیادہ بچانے والا۔ تو اگر آج آپ رمضان کے بعد اپنے لیے صرف ایک چیز چوز کرنا چاہتی ہیں، ایک چھوٹی سی عبادت جو آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھے، ایک ذکر جو غلطی کے احساس کو امید میں بدل دے، ایک لفظ جو آپ کو گرنے کے بعد بھی واپس اٹھنا سکھا دے، تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آج سے، ابھی سے، نرمی سے، آرام سے، لیکن سچ مچ۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ رمضان کے بعد صرف ذکر ہی نہیں، آپ کی راتوں کی عبادت بھی زندہ ہو، تو میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اگر آج کا یہ ریمائنڈر آپ کے دل کو ہلکا کر گیا ہے، تو وہ ویڈیو آپ کے دل کو اور گہرا سکون دے سکتی ہے۔ اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو آ رہی ہے، جب دل ریڈی ہو اور اس پر کلک کر لیجئے، اور اللہ سے یہ مانگیے کہ رمضان کا نور صرف یاد بن کر نہ رہ جائے بلکہ عادت بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی یاد میں زندہ رکھے، آمین۔